اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج جناب ہمارا موضوع ہے ہمارے لیے اچھے اسپتال کیوں نہیں۔ میں عرصہ دراز سے پریشان تھا کہ ہمارے سیاستدان، بیوروکریٹ اور دیگر اشرافیہ خود اور اپنے اہل و عیال کے علاج کے لیے بیرون ملک کیوں جاتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ بڑے لوگوں کے تو اپنے اسپتال ہیں۔ دوسری پریشانی یہ ہے کہ بھارت میں سالانہ 5 لاکھ مریض ہر سال پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی، بلغاریہ، افغانستان، سعودی عرب، عراق، مالدیپ، نائجیریا، کینیا، گیمبیا، ساؤتھ افریقہ اور دوسرے کئی ممالک سے علاج کے لیے آتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، بھارت سالانہ بیرون ملک سے آنے والے مریضوں سے 20 ارب ڈالر سالانہ کماتا ہے۔ جناب 20 ارب ڈالر، جبکہ ہماری میرے خیال اتنی ایکسپورٹ بھی نہیں ہوتی۔ بھارت کیوبا، کاسٹرائس اور برازیل کے بعد چوتھا ملک ہے جہاں پر سستا ترین اور اعلیٰ قسم کا معیاری علاج ہوتا ہے، جبکہ انڈیا دنیا میں 200 ملکوں کو اپنی دوائیاں بھی برآمد کرتا ہے۔ آپ کی خدمت میں مغربی ممالک کی بات میں نے اس لیے نہیں کی کہ ہمیں کم از کم اپنے جیسے ممالک کے برابر تو آنا چاہیے۔ مجھے جناب اعجاز احمد صاحب کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ میں سیاست دانوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ عوام کو بین الاقوامی معیار کا اسپتال نہیں بنا کر دے سکتے تو کم از کم اپنے لیے تو بین الاقوامی معیار کا اسپتال بنا لیں، تاکہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کم از کم اس اسپتال سے علاج کروا سکیں۔ آپ لوگ سوچیں، اس ملک کے غریب اور پسے ہوئے عوام کب تک ظلم کی چکی میں پستے رہیں گے۔ یہاں پر مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وہ بات یاد آئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو میں اس کا جواب دہ ہوں گا۔ ریاست کی بنیادی ذمہ داری میں روزگار، صحت، انصاف کی فراہمی، امن اور تعلیم دینا شامل ہے۔ شروع میں کی گئی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ دراصل ایک سیاستدان جس کا اپنا اسپتال بڑے شہر میں موجود ہے، جب وہ اپنے علاج کے لیے بیرون ملک جانے لگا تو اس کے ایک انتہائی قریبی عزیز نے کہا کہ جناب آپ کا تو اپنا بہترین اسپتال ہے، پھر آپ کیوں باہر ملک جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی رازداری سے جواب دیا کہ آپ کی بات درست ہے، مگر کمائی زیادہ کرنے کے لیے ہم نے جو طریقہ کار بنایا ہوا ہے اس کا پردہ فاش ہو جائے گا۔ میرے پیارے سامعین، اب اس کا آپ خود مطلب نکال لیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک مرتبہ مجھے بھی ایسے اسپتال جانے کا اتفاق ہوا، صرف ایک دوائی لینی تھی۔ میں اندر میڈیکل سٹور پر گیا تو اللہ گواہ ہے، لوگ لائنوں میں لگے ہوئے تھے اور ان کے ایک ہاتھ میں ٹوکری جو دفتروں میں فائلیں رکھنے والی ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں لمبے لمبے نسخے لکھے ہوئے کاغذ۔ ظاہر ہے اسی اسپتال کے ڈاکٹر دوائیاں لکھتے ہیں، وہیں آپریشن اور علاج ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں، میں واحد شخص تھا جس کی ٹوکری میں صرف ایک دوائی تھی، باقی لوگ بیچارے اپنے پیاروں کی جان بچانے کے لیے ٹوکریاں بھر بھر کر دوائیاں خرید رہے تھے۔ چونکہ میں نے جوانی کے شروع میں 5 سال گلیکسو کمپنی میں ملازمت کی ہوئی ہے، مجھے یہ ماحول دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ یہ 2010 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اب تو بچے کو معلوم ہے کہ کمپنیاں کس طرح ڈاکٹروں کو عمرے کے ٹکٹ، یورپ کی سیر، کاریں اور فلیٹس تک مہیا کر رہی ہیں۔ آپ جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو غور کریں کہ اسمارٹ سے لڑکے بڑا سا ہینڈ بیگ لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مریض نہیں ہوتے، وہ دراصل میڈیکل ریپرزینٹیو یعنی کہ وہ دوسری کمپنیوں کے دوائی والی جو بڑی کمپنیاں ان کے نمائندے ہوتے ہیں، جو ڈاکٹروں کو فری نمونے یعنی دوائیاں پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ آپ ہماری کمپنی کی دوائیاں لکھا کریں۔ پاکستان، چین اور بھارت ایک وقت میں تقریباً آزاد ہوئے، مگر افسوس چین اور بھارت کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ہمارے ملک کی حالت اس مریض جیسی ہو گئی ہے جس کے بارے میں اسپتال والے کہتے ہیں کہ آپ اپنے مریض کو گھر لے جائیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ لہذا دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے بچائے، ہمیں اور ہمارے سب حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری روحانی اور جسمانی بیماریاں بھی دور فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے کسی بھی مسئلے کا حل درود شریف میں ہے۔ انشاءاللہ درود شریف سے آپ کی پریشانیاں دور اور مشکلیں حل ہو جائیں گی، خوشیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، آمین۔ آپ یا آپ کے عزیز و اقارب چاہیں تو اپنی ہر مشکل اور پریشانی کے روحانی علاج کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔